تو یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی ایک پیغمبر کے انکار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ ایک پیغمبر کا انکار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ تمام پیغمبروں کا انکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ایک پیغمبر کی، کسی ایک نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک نبی کو آپ نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا ان کی دعوت قبول کرنے سے، تو گویا کہ آپ نے تمام پیغمبروں کو انکار کر دیا، تمام پیغمبروں کی دعوت کو آپ نے ٹھکرا دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، جب سب کی دعوت ایک ہی ہے تو گویا کہ اگر آپ نے ایک کا انکار کر دیا، ایک کو ماننے سے انکار کر دیا، تو گویا کہ آپ نے سب کا انکار کر دیا، سب کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ تمام پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر کی ہے، سورہ شعراء کے اندر، سورۃ نمبر 26، پارہ نمبر 19، پارے کا نام ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا۔ کیا بات اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے رسولوں کا انکار کیا، جبکہ ان کی قوم میں کون بھیجے گئے تھے رسول بنا کر کے؟ صرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے تھے نا، لیکن پھر بھی اللہ فرماتا ہے کہ ان کی قوم نے رسولوں کا انکار کیا، تو اس کا ہی مطلب ان کی بھی دعوت یہ تھی جو تمام رسولوں کی دعوت تھی، تو انہوں نے ان کا انکار کیا، تو گویا کہ انہوں نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اور آگے بیان کیا کذبت عاد المرسلین، ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے بھی رسولوں کا انکار کیا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا کذبت ثمود المرسلین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اور آگے بیان کیا کذبت قوم لوط المرسلین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ اس کے بعد اور آگے بیان کیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شعیب نے بھی رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تمام قوموں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، تو پیغمبروں کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ تمام پیغمبروں کا انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کی دعوت ایک ہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کیا تھی؟ تو اللہ نے آگے بیان کیا ہے ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، تمام پیغمبروں نے اپنی قوم سے یہی بات کہی، اے میرے قوم کے لوگوں تم لوگ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، ان اعبدوا اللہ، تم لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یہی دعوت تمام پیغمبروں نے اپنے قوم کو دی۔ اسی طریقے سے تمام پیغمبروں کی دعوت کیا تھی، اس کی وضاحت بھی اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، سورۃ نمبر 16، پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، اور تمام پیغمبروں نے، تمام رسولوں نے اپنے قوم سے ہی بات کہی، اپنے قوم کو اسی بات کی دعوت دی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم لوگ صرف ایک ہی اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، غیر اللہ کی عبادت سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کیا تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اور غیر اللہ کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ۔